نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن نبی قتادہ، روایت کرتا ہوں میں ابو قتادہ سے، راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے، انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا فی الحرۃ بلی کے بارے میں، کیا فرمایا؟ انہا بے شک یہ بلی لیست نہیں ہوتی بنجسن پلید، انما سوائے اس کی نہیں ہے یا یہ بلی من الطوافین چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے، طواف سے لیا گیا ہے لفظ، علیکم تم پر، یعنی یہ ان جانوروں میں سے ہے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، تو کثرت چکر کی وجہ سے، کثرت طواف کی وجہ سے اللہ نے رخصت دی اور اس کے جوٹھے کو حلال قرار دیا، اس لیے فرمایا اس کا جوٹھا پلید نہیں اور بلی خود پلید نہیں، یہ چاہے کہ حرام ہے۔ تو ایک اصول اس مسئلے پر یہ یاد کر لیں کہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں نا ان کا پلید ہونا ضروری نہیں، اور جو چیزیں پلید ہوتی ہیں ان کا حرام ہونا یقینی ہوتا ہے۔ اب بلی حرام ہے، پلید نہیں ہے، اور جو چیز پلید ہوگی وہ حرام ہوگی، تو ناپاکیاں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہے آٹومیٹک۔ اخرجہ الحمہ اربعہ، نکالا اس حدیث کو 4 اماموں نے اور صحیح کہا، ترمذی نے اور ابن خزیمہ نے۔ حدیث نمبر 10، روایت کرتا ہوں میں انس بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑے ہی مشہور ترین صحابی رسول ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی کے بیٹے ہیں، ام سلیم کے بھی بیٹے ہیں، ان کی ماں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک یہ آپ کے خادم رہے، اور یہ عرصہ 10 سال کا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی حدیثیں روایت کی اور کافی تربیت بھی لی اور خدمت کا حق بھی ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، قالا کہتے ہیں جاء اعرابی، آئے ایک دیہاتی، فبالا اس نے پیشاب کر دیا، فی طائفۃ کونے میں، مسجد کے، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں، فزاجرہ ڈانٹا اس کو الناس، لوگوں نے، کیوں ڈانٹا؟ بھئی مسجد اسی کام کے لیے، فنہاہم منع کر دیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو نہ ڈانٹو، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے حکیم تھے، روحانی بھی جسمانی بھی، اللہ نے علم منتقل کیا تھا۔ اس وقت تو لوگوں کو بات سمجھ آئی یا نہ آئی، وہ اطاعت گزار تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ اور کسوٹی کے طور پر پیش کیا۔ لیکن آج کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ پیشاب کرتے کرتے اگر بند کر دیا جائے تو انسان کے گردوں میں ایسا انفیکشن ہوتا ہے کہ جس سے اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو یہ امت کے ساتھ رہنمائی ہے اور ہمدردی ہے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے مسجد تو پاک ہو سکتی ہے، گئی ہوئی جان تو نہیں آ سکتی، فرمایا اس کو کچھ نہ۔ فلما پس جب قضا پورا کر لیا اس نے بولو اپنے پیشاب کو، اب خطرہ ٹل گیا، تو حکم دیا، امر النبی، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بذنوب، ساتھ ڈول کے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول کے بارے میں کہ ایک ڈول بھر کے لاؤ، مما، پانی کا، جب آ گیا فوری علیہ، بہا دیا گیا وہ ڈول اس کے اوپر، اور فرمایا یہ کافی ہے۔ کیوں؟ مٹی خود ایک مطہر چیز ہے، وہ دوسری چیزوں کو پاک کرتی ہے، اور وہاں گندگی کے نشان پڑ جاتے ہیں، اس لیے آپ نے پانی ڈالا تاکہ وہ پھیل جائے، مٹی اس کو چوس جاتی ہے، یہی اس کی صفائی ہے۔ متفق علیہ۔ 11 نمبر حدیث، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن عمر، ان کا نام تھا عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے بہادر، دین کے معاملے میں اپنے باپ پر گئے ہیں، اور متبع سنت حد سے زیادہ مشہور ہیں، اس لحاظ سے کہ اگر کوئی سنت عمل کرنا لازم نہ بھی تھی تو ابن عمر نے اس کو نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ریس کرتے، بڑی نقل کرتے، چھوٹے چھوٹے کام جو امت کے لیے آپ فرماتے نا کہ تم کرو، یہ ان کو بھی نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، دونوں سے، باپ اور بیٹے سے۔ قالا فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احلت، حلال کر دیے گئے ہیں، لنا، ہمارے لیے، میتتان، 2 مردار۔ شروع میں پہلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ 2 مردار واضح ہیں سمندر کے جو حلال ہیں، لوگوں نے اور مردار، جھینگے اور باقی یہ حلال کر دیے، جبکہ کسی حدیث میں نص نہیں ہے، تو مشکوک چیزوں سے مومن بچتا ہوتا ہے۔ یہ 2 مرداروں پر وضاحت میں نے کہا تھا آگے آئے گی، آج یہ آ گئی ہے۔
و دمان اور 2 خون۔ فامل میتتان رہے 2 مردار، پس ٹڈی والحوت اور مچھلی ہے، جراد ٹڈی، حوت مچھلی، ان 2 کے علاوہ کوئی مردار نہیں کھا سکتے۔ وامد دمان رہے 2 خون، فالکبد جگر، جگر سارا خون ہوتا ہے، والطحال اور تیلی۔ نکالا اس حدیث کو احمد نے، ابن ماجہ نے، اور اس حدیث میں ضعف ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں کسی صورت قابل عمل نہیں ہوتی، چاہے اس کے ساتھ اور سندیں مل جائیں، تو ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ مچھلی بھی نہ کھایا کریں، اور جو ہے ٹڈی بھی نہ کھایا کریں، جگر بھی نہ کھایا کریں، تلی بھی نہ کھایا کریں، کیونکہ حدیث ضعیف ہے۔ وعن ابی ہریرہ تھا، روایت کرتا ہوں میں ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالا فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا جب واقعہ گر جائے الذباب مکھی، جب گر جائے مکھی، فی شراب احدکم پینے والی چیز میں، احدکم تمہارے ایک کی، کسی کی کوئی پینے والی چیز، جتنے مائع ہیں سب اس میں آ گئے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر پگھلا ہوا گھی پڑا ہوا نا، مکھی گر جائے، مکھی کو ڈبو کے نکال لیں گے، گھی نہیں انڈیلتے۔ چائے کی پیالی میں مکھی گر جائے تو پوری پیالی انڈیل دیتے ہیں، بھی یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ لوگ مفاد پرست ہیں، جہاں دیکھتے ہیں نا نقصان زیادہ ہوتا ہے وہاں مال بچاتے ہیں، مکھی اڑا دیتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ چیز سستی ہے وہاں مکھی کے ساتھ چیز بھی اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا معیار ہے، حدیث کا ایسا نہیں ہے۔ جب ایک چیز پاک ہے تو پاک ہے، پلید ہے تو پلید ہے۔ اگر آپ کا گھی پینے کے کھانے کے قابل ہے تو آپ کی چائے نہیں ہے قابل، اس کو ڈبوئیں اور نکالیں۔ نہیں چائے گرم ہوتی ہے وہ مکھی کا اثر چلا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا، آگے وضاحت آ رہی ہے، اس کا علاج دوسرے پر میں آپ دنیا کا کوئی کیمیکل یوز کر لیں، اس میں ڈال دیں، وہ استعمال کے قابل نہیں، وہ آپ میں بیماریاں پیدا کرے گی، جب تک کہ آپ دوسرا پر نہیں ڈبوئیں گے۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ زبردستی اس مکھی والی چیز کو استعمال کریں، آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو نہ کریں، لیکن دوسروں کے لیے یہ طریقہ کار ایجاد نہ کریں، اور اللہ بتائیں۔ ثم لینزع ہو، پھر اس کو نکالے، گر جائے، فی شراب احدکم تمہارے ایک کی پینے والے کسی بھی چیز میں، اس کو ڈبوئے، پھر اس کو نکالے، فإنا پس بے شک فی احد ایک میں جناح ہے 2 پروں میں سے، 2 پروں میں سے ایک میں داؤن بیماری ہے، اور فی الآخر اور دوسرے میں شفا ہے۔ نکالا اس حدیث کو بخاری نے اور ابو داؤد نے۔ اچھا جی، نکالا اس حدیث کو بخاری نے اور ابو داؤد نے، اور زیادہ کیا اس میں یہ الفاظ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ مچھلی، وہ مکھی، یتقی بچتی ہے، بچاؤ کرتی ہے، بجناحہ اپنے اس پر کے ساتھ، الذی وہ پر جس میں بیماری ہے۔ جب بچنے کی کوشش اس سے کرے گی نا تو وہ پہلے لگتا ہے۔ جب جہاز لینڈنگ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اسی چیز کو دھرتی پہ لگاتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کا بیلنس برقرار رہے۔ تو مکھی کے بھی 2 پر ہیں جہاز کے پروں کی طرح، تو وہ بچاؤ کے لیے اس کے ٹائر تو اللہ لگائے نہیں، وہ ٹانگیں لگانے کی بجائے پر لگا لیتی ہے، تاکہ وہ ایک سائڈ پر تھوڑی سی چوٹ اس کو پر پہ آئے، پیٹ اس کا برقرار رہے، اس کو بچاتی ہے۔ تو جس سے بچا جاتا ہے اس کو نیچے پہلے لگایا جاتا ہے، تو پر پہلے لگتا ہے جس میں بیماری ہو، دوسرا اوپر کھڑا رہتا ہے چاہے وہ مر بھی جائے، اس لیے دوسرے کو ڈبوئیں تاکہ اس کے جراثیم ختم ہو اور چیزیں استعمال کریں۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کو تیا جو چیز کاٹ لی جائے، من البہیمہ چوپائے میں سے، یعنی پالتو جانور میں سے جو حلال ہیں، 4 ٹانگوں والے ہم کھاتے ہیں، تو 4 ٹانگوں کا نام لے کر یہ نہیں کہ 2 ٹانگوں والوں کی آپ بوٹیاں کاٹ لیں وہ کھا لیں، ایسا نہیں ہے، تو تمام معقولات کا حکم پھر ایک بن جائے گا۔ پالتو جانوروں کے کسی حصے میں سے کچھ گوشت کاٹ لیا جائے، کب وہیا حیۃ جب کہ وہ جانور زندہ ہو، تو وہ کاٹا ہوا گوشت آپ کے لیے حلال نہیں، فہو میت پس وہ مردار کی طرح ہے، جیسے مردار حرام ہے تو یہ بھی مردار۔ نکالا اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی نے حسن کہا اور لفظ اسی کے ہیں۔